نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمان کا مسلمان پہ ایک حق یہ ہے، ان 6 حقوق میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کہ وہ اس کے غم میں بھی شریک ہو، اس کے انتقال کی خبر آئے تو اس کو قبر تک پہنچانے میں مدد کرے، تجہیز و تکفین میں، کیونکہ یہ ایمان والوں کا حق ہے تو اس کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم عموماً ان معاملات میں دور ہونے کی وجہ سے کما حق کو ادا نہیں کر سکتے اپنے اس فریضے کو، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کوتاہی کی شکل ہے جس میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اب اس کی سوشل میڈیا وغیرہ پہ ایک صورت یہ پیدا ہوئی کہ لوگ اطلاع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کم از کم لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ سب اپنے اپنے طور پر کچھ دعا دے دیتے ہیں، کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایصال الثواب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ غالباً سوشل میڈیا کے مثبت استعمالات میں سے ایک استعمال یہ ہے کہ کم از کم اطلاع ہو جاتی ہے اور دعا کرنے والے دعا کر دیتے ہیں، ورنہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے اس میں حال یہ ہے کہ شاید خود اولاد بھی اپنے والدین کو ان کے مرنے کے بعد اس طرح یاد نہ کرے۔ ایک تو یہ اس میں پہلو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور ناواقفیت کی بنیاد پر گروپ میں جبکہ 250 اور 300 لوگ ہوں، اس طرح کے بار بار میسیجز آئیں تو بعض لوگوں کے لیے انوائنگ ہوتا ہے، اور ان کا سسٹم بھی تھوڑا سا بلاک ہوتا ہے، کلاگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ ہلکے درجے کی قربانی ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے کے لیے دینے پر راضی ہونا چاہیے، یعنی اتنا ایثار بھی نہ کیا جا سکے تو کافی مایوس کن صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ دین کا درد رکھنے والے لوگ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے لوگ اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے نزدیک یا ان کے پیش نظر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو کہ اس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متعلق ہو، اس تک یہ بات اگر پہنچے براہ راست تو اس کو زیادہ تسکین و تسلی ہوگی، اس کے تعزیت کے حق کو ادا کرنے میں یہ زیادہ معاون ہوگی بات، ایک تسلی ہوتی ہے کہ لوگوں نے یاد رکھا۔ لیکن میرا گمان ہے کہ جو لوگ قریبی ہوتے ہیں وہ تو یہ کام اپنے طور پر کرتے ہی ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ عموماً یا اتنے قریب نہیں ہوتے، وہ گروپ میں مجموعی طور پر اپنا اپنا بیان اپنی طرف سے کنڈولنس کا کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی صورت ایسی مد نظر رکھتے ہوئے کہ دل جوئی بھی ہو جائے، تسلی بھی ہو جائے، یہ ذمہ داری بھی ادا ہو جائے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ زبان سے کہنا بھی چاہیے، خالی لکھ کے وہ ذمہ فارغ نہیں ہوگا، یہ دعا کہنا بھی ضروری ہے، زبان سے ادا کر دینا چاہیے تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کہنے والے کو بھی، اور وہ دعا بن بھی جائے، ورنہ کاپی پیسٹ کچھ خود جو ہے اس میں تو آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوا اور آپ نے دعا زبان سے کی نہیں ہے، تو اس لیے زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جن کے ہاں یہ واقعہ ہوا ہے ان کو اپنا فون دیکھنے سننے کا موقع نہیں، ان کے تو ہزاروں میسیجز اس موضوع پر مختلف لوگوں کی طرف سے آ ہی رہے ہوں گے، جس کو وہ یعنی ابھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بعد میں مستقبل میں کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ بعد میں جب دیکھیں گے تو تسلی ہوگی، لیکن اس سے ان کا سسٹم کلاگ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بیلنس یہی ہے کہ اگر گروپ میں، اور میں نے اب تک تو تجربہ یہی کیا کہ کسی کے انتقال کی خبر آئی تو 15 20 25 بس اتنے ہی لوگ ہیں جو کوئی دعائیہ جملہ لکھ دیتے ہیں، استرجاع لکھ دیتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہو اس سے اور اس کے متعلقین کے ساتھ اتنا قلبی تعلق تو اور اتنا درد تو ہونا ہی چاہیے کہ اب اتنی تکلیف برداشت کر لیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ جب بھی دیکھا جاتا ہے، جب بھی اس کو سنا جاتا ہے، تیسرے دن، دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتے بھر بعد جب بھی جو شخص پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ ایک دعائیہ جملہ بھیج دیتا ہے
تو اس میت کے لیے تو سب سے اہم یہی ہے کہ اس کو دعائیں مل جائیں. گھر والوں کی تسکین تو اور صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چلا گیا اس کے پاس نامہ اعمال میں اب کچھ ہی صورتیں رہ گئی ہیں کہ اس کا کام بن سکے. تو لوگوں کی دعائیں اس کے لیے بہرحال بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے جو جاری رہنا چاہیے. بہرحال یہ میرا خیال ہے، اور ظاہر بات ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ احساس اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بلا وجہ بار بار اس کی وجہ سے پنگ نہ ہو، بار بار ہمیں یہ اذیت نہ ہو کہ کسی اور نے بھی میسیج کر دیا. تو اگر ایسا ہے جس کو ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، تو یہ مناسب جذبہ نہیں ہے. اور اگر اس میں دوسری والی بات ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، وہ یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردانہ ایک تعلق قائم رہے اور ان کو ذاتی طور پر یہ تسکین ہو کہ ان کی کسی نے تعزیت کی ہے، تو وہ اچھا جذبہ ہے. لیکن جیسا عرض کیا کہ یہاں پر بھی گروپ میں لوگ اگر بھیجتے رہیں اپنی اپنی تعزیتی پیغامات، تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے. آپس میں مثبت کاموں میں سے یہ ہے ایک کام کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی دلجوئی کی، کچھ بھائی چارگی نفسا نفسی سے نکل کر کم از کم ان لوگوں میں کہ جن کو معاشی طور پر آسودگی حاصل ہے، یعنی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ دنیا میں جہاں بھی وہ ہیں ان کا حال معاشی طور پر تنگ نہیں ہے. جہاں ہے وہاں تو لوگ ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے مسائل دوسرے ہیں. ہم آپ جو بہت کمفرٹیبل لائف میں ہیں، کم از کم ہمیں اتنی زحمت تو اٹھانی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.